بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب وہ اپنا کھیل دکھائے گا تو ان کا جمہورہ کام نہیں آئے گا۔ تو نے ٹھیک کہا کہ میں مہا مداری تھا جو مداری کو فریب نظر میں مبتلا کر دے، اسے ہاتھ کی صفائی دکھائے، ایسا تماشا دکھائے کہ اس کی عقل خبط ہو جائے اور ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں۔ لیکن تو نے یہ کام چھوڑ دیا تھا الو کے پٹھے۔ بس یار، ایک لڑکی نے جادو کر دیا تھا مجھ پر، اس کا حسن بڑا ساحر تھا اور اس کی محبت کا طلسم ایسا تھا کہ میرے جیسے مہامداری کے ہوش گم ہو گئے۔ اس نے اپنے عشق کی ڈگڈگی بجا کے کہا، ہاں تو پھر بولو تم کون؟ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، تمہارا دیوانہ۔ میں کون؟ میری جان، میری زندگی۔ کیا کرتے ہو؟ تم سے محبت۔ کیا محبت کی جاتی ہے؟ نہیں، محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میرا دل چیر کے دیکھو۔ کبھی پہلے محبت کی ہے؟ نہیں۔ پھر کیسے جانا کہ یہ محبت ہے؟ جیسے بندہ اپنے خدا کو جانتا ہے۔ محبت کی خاطر کیا کر سکتے ہو؟ سب کچھ، اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ جو میں کہوں گی کرو گے؟ کروں گا۔ ہیرا پھیری چھوڑ دو۔ چھوڑ دی۔ وہ سب چکر بازی چھوڑ دو جو پہلے کرتے تھے، چھوڑ دی۔ انسان کے بچے بن جاؤ۔ بن گیا۔ ثابت کر کے دکھاؤ گے؟ دکھاؤں گا۔ ڈاکٹر کمال فاروقی ہنسنے لگا۔ تو اسے مداری کہتا ہے؟ مداری تو خود ہے، مگر ابھی تک تیرا کھیل جمع نہیں۔ میں نے کہا، ہاں یار، اسے یقین ہی نہیں آتا کہ میں نے وہ سب کچھ صرف اس کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ اب بھی وہ اصرار کرتی ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ۔ اس میں چندہ کی کیا غلطی ہے؟ میں نے کہا، سور کے بچے، میں پہلے کیا تھا اب کیا ہوں؟ تجھے فرق نظر نہیں آتا؟ میں نے اپنے آپ کو بدل دیا، اپنی زندگی کے اصول اور راستے سب بدل دیے۔ میں وہ نہیں رہا جو میں تھا۔ آخر کس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی میں نے کہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا، گلا گھونٹ دیا ضمیر صاحب کا، سچ کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک عورت کے لیے کمینہ اور خود غرض بن گیا۔ مجھے شرم آتی ہے۔ ہر وقت کمال نے کسی ڈاکٹر کی طرح سوال کیا، باقاعدگی سے۔ میں ہنس پڑا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے چندہ سے بحث کر کے۔ اس کی محبت کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ کے جو صحیح تھا۔ اگر کوئی سپاہی اپنی محبوبہ کے خیال سے محاذ جنگ چھوڑ کر بھاگ آئے، اگر ایک ڈاکٹر کسی لڑکی کے عشق کی وارفتگی میں اپنے اعجاز مسیحائی سے دستبردار ہو جائے، بے نور آنکھوں کو روشنی دینے والا سرجن کسی عورت کے کہنے پر چوڑیوں کی دکان سجا لے، تاجر یا اسمگلر بن جائے، ایک عالم دین تبلیغ چھوڑ دے، اسے غلطی کہیں گے، گناہ یا جرم؟ لیکن محبت ایسے ہی پاگل کر دیتی ہے۔ ایڈورڈ ہفتم نے ایک بیوہ مسز سیمپسن کے لیے برطانیہ کی بادشاہت چھوڑ دی تھی۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں۔ مجھے معلوم ہے موجودہ ملکہ الزبتھ برطانیہ کے والد جارج ششم اس کے بعد ہی تخت نشین ہوئے تھے، مگر فاروقی صاحب، اس قربانی سے کسی کو نقصان نہیں ہوا تھا۔ ایڈورڈ ہفتم کے نزدیک وہ کوئی نقصان نہیں تھا۔ اس کی جگہ جارج ششم نے تخت سنبھال لیا۔ کاروبار سلطنت اسی طرح چلتا رہا۔ میں نے نیکی کا راستہ چھوڑ دیا، وہ کام چھوڑ دیا جس میں فلاح تھی۔ ایک جہاد تھا جو میں نے ہر جگہ جاری رکھا۔ کوئی مداری کسی بھی روپ میں میرے سامنے آیا، میں نے وہی روپ دھار کے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر میں نے کیسے کیسے بہروپ بدلے اور کہاں کہاں نہیں گیا۔ وہ کتنے خطرناک مداری تھے جن کے حصار میں داخل ہو کے میں نے دھوکے اور جال سازی، فریب اور بدمعاشی کے بارود خانے میں چنگاری پھینک دی اور سب تہس نہس کر دیا۔ وزیر اعظم بننے والی بات تو لطیفہ تھی اور ہے، تقدیر نے پھر مجھے موقع فراہم کیا ہے ایک مداری کے کھیل کو ختم کرنے کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس شیطان کا مکروہ چہرہ دکھانا میرا فرض ہے۔ میں اسے نیست و نابود کر سکتا ہوں تو مجھے یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ اس چیلنج میں پہلے بھی میرے لیے بڑی کشش تھی تو اسے کچھ بھی نام دے سکتا ہے۔ میری فطرت میں خطرات پسندی شامل تھی۔ مجھے ایڈونچر اچھا لگتا تھا۔ میں مجبور ہو جاتا تھا کہ جہاں برائی کو ختم کرنا ممکن ہو وہاں اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں۔ مختصر یہ کہ آپ کو پنگا لینا اچھا لگتا تھا۔ ہاں یار، میرے اندر سے ایک آواز اٹھتی تھی کہ یہ کام تمہارا ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو، ایسی کی تیسی کر دو اس مداری کی
خدا نے تمہیں عقل دی ہے اور ہمت دی ہے تو پھر نظر کیوں چراتے ہو؟ میں انکار نہیں کر سکتا تھا، بہانہ نہیں کر سکتا تھا اپنے آپ سے۔ ضمیر صاحب مجھے کوڑے مارتے تھے کہ اٹھو آگے بڑھو، یہ ایک مقدس فریضہ ہے، یہ جہاد ہے، بزدل اور خود غرض مت بنو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی میں نے کسی مداری کا کھیل ختم کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سارے تماشا دیکھنے والے میرے احسان مند ہیں، میرے شکر گزار ہیں کہ میں نے انہیں دھوکے کا شکار ہونے سے بچا لیا، تباہی سے بچا لیا۔ اس احساس میں بھی بڑا لطف تھا، وہی خوشی تھی جو ایک زہریلے سانپ کا پھن کچل کے ملتی ہے، جو اندھیرے میں چھپا بیٹھا ہو اور کسی کو معلوم نہ ہو۔ سانپ اپنے قریب آنے والے ہر شخص کو ڈس چکا ہو، جس کے ڈسنے سے کسی کا اکلوتا جوان بیٹا مر گیا ہو، کسی کا سہاگ اجڑا ہو اور کسی کو یتیمی ملی ہو۔ اگر میں اسے دیکھ کے ڈر جاؤں، بھاگ جاؤں، نظر چرا لوں کہ مجھے کیا، میرے ہاتھ خالی ہیں، مار دے گا جس کے پاس لاٹھی ہوگی تو لاٹھی والے کے آنے تک وہ سانپ نہ جانے کتنی زندگیوں کے چراغ گل کر دے گا۔ کیا ان سب کے خون کا الزام مجھ پر نہیں آئے گا کہ میں نے اسے بر وقت دیکھا تھا اور مار دیا ہوتا تو آج کتنے لوگ زندہ ہوتے، بڑا سکون اور اطمینان ملتا تھا۔ ایسے ہر سانپ کو مار کے ایک بار میں نے کسی فلم میں سین دیکھا تھا، ایک خطرناک پاگل فرار ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ خود کار اسلحہ لگ گیا تھا۔ اس نے کئی جانیں لیں اور بہت خوف و ہراس پھیلایا۔ حالانکہ وہ فلم تھی، مگر جب بالآخر ہیرو نے اسے مارا تو میں نے بڑے سکون کا سانس لیا تھا۔ جم کاربیٹ کی کہانیاں ضرور پڑھی ہوں گی تو نے، اس نے کس طرح آدم خور شیر مارے تھے جنہوں نے بستیوں میں دہشت پھیلا رکھی تھی اور جو ان گنت لوگوں کو اٹھا لے گئے تھے۔ ایسے ہی ڈاکو بھی ہوتے تھے۔ ان آدم خور شیروں یا ڈاکوؤں کو ہلاک کرنے والے کو کیسی طمانینت اور خوشی ملتی ہوگی، سینکڑوں ہزاروں انسانوں کو تحفظ فراہم کر کے ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کے اور یہ سوچ کے کہ میں کتنا بہادر ہوں، کیا زبردست ہیرو ہوں۔ میں نے ہنس کے کہا، فتح میں یہ نشہ اور غرور تو ہوتا ہے اور آج اس نشے کے بغیر اپنی زندگی پھیکی اور بے کیف لگتی ہے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے فاروقی صاحب کہ آپ بس پیسہ کما رہے ہیں، کماتے جا رہے ہیں، ساری ذہانت اور صلاحیت بس اس ایک مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور مقصد کوئی نہیں تیرے پاس۔ دولت آ گئی تو ایک مقصد حیات بنا لیا تو نے اور آج تجھے وہ خوشی، سکون اور اطمینان حاصل ہے جو مجھے نہیں۔ عمران خان نے بھی نام کمایا تو اسے شہرت اور فتح مندی کی خوشی ملی، مگر جب وہ ریٹائر ہوا تو اس نے ساری دولت زیادہ بڑے مقابلے کے لیے وقف کر کے اپنے لیے نیا چیلنج تلاش کر لیا۔ وہ کرکٹ کے میدان سے بڑا میدان ہے جس میں عمران خان نے ورلڈ کپ سے بڑی فتح کا اعزاز حاصل کیا۔ میں صرف چندہ کے لیے ریٹائر ہو گیا اور اب جوک مار رہا ہوں۔ لعنت ہے مجھ پر، تجھ میں ہمت ہے یہ سب چندہ سے کہنے کی؟ چندہ سے کیا، میں چندہ کے باپ سے نہیں ڈرتا، میں اسے بتا چکا ہوں۔ وہ چاہتی ہے کہ تو انسان کا بچہ بن جائے تو پھر مداری بننا چاہتا ہے۔ کیا تجھے احساس نہیں کہ اس طرح تو چندہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا؟ میں نے کہہ کے ساتھ کمال کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ دماغ خراب ہے تیرا؟ محبت کیا سکہ رائج الوقت ہے، نوٹوں کا یا سونے کی اینٹوں کا ڈھیر ہے جس سے کوئی ڈاکو مجھے محروم کر دے، یا جاگیر ہے؟ تیرے پاس ڈگری ہے MBBS کی، کوئی تجھے اس صلاحیت اور علم سے محروم کر سکتا ہے؟ میں بھی ڈاکٹر ہوں، فاروقی صاحب اور چندہ بھی ڈاکٹر ہے، ہم دونوں نے محبت میں PhD کر لی ہے۔ نہ وہ مجھے محبت سے محروم کر سکتی ہے، نہ خود محروم ہو سکتی ہے۔ تو کارڈ چھپوا لے اپنے، ڈاکٹر ناصر عظیم MA عاشقی، PhD افلاطونی محبت۔ ناصر عظیم کون ناصر عظیم؟ میں شاہ عالم ہوں، الو کے پٹھے۔ اس نے مجھے کالر سے پکڑ کے اٹھایا۔ اگر یہ بات ہے تو نکل باہر، سور کے بچے، میں کسی شاہ عالم کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا، اپنے باپ کو جانتا ہے تو؟ اس نے مجھے باہر دھکیل دیا۔ وہ تو خود تو بھی نہیں جانتا۔ میں نے اس کے دروازے پر لات ماری، میں جان لوں گا ایک دن ڈاکٹر کمال فاروقی مجھے معلوم ہو جائے گا بالآخر۔ اس نے اندر سے ہی کہا، چل بھاگ یہاں سے مداری کے بچے۔ پھر اندر فون کی گھنٹی بجنے لگی اور اس سے پہلے کہ میں نیچے اترتا کمال نے پھر دروازہ کھولا اور چلا کے کہا، تیمور کا فون ہے۔
آپ کے لیے شاہ عالم صاحب۔ شاہ عالم نے کہا تھا کہ تیمور مجھے بتا دے گا، اور تیمور نے مجھے بتا دیا کہ مجھے شاہ عالم بن کے کیا کام کرنا ہے۔ وہ پہلا کام تھا جو ناصر عظیم نے شاہ عالم بن کے کیا تھا، اور آخری کام کیا تھا یہ کہ میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ شاہ عالم کا کھیل ختم ہوا، تماشا دکھا کے مداری گیا، لیکن اسے میں نے نہیں مارا۔ آج اس کا مزار ہے، کیونکہ کچھ مداری اس کھیل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اس ملک میں ہی نہیں، شاید اس برے صغیر میں لاشوں پر سیاست کرنے کا چلن رہا ہے۔ اندرا گاندھی کی چتا جلی تو راجیو گاندھی کے سر پر وزارت عظمیٰ کا تاج سج گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کے قتل نے اس کی بیٹی حسینہ واجد کے لیے بنگلہ دیش کی سیاست میں ایوان اقتدار تک پہنچنے کا دروازہ کھول دیا، اور اس کی حریف خالدہ ضیاء کو خود اپنے شوہر کے قتل سے وہ سیاسی طاقت حاصل ہوئی جس نے بالآخر اسے کامیاب کیا۔ سری لنکا میں بندرا نائکے کے قتل کا اس کی بیوی نے میدان سیاست میں بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، اور مظلوم بن کے سارے سیاسی حریفوں کو شکست دی تھی۔ پھر شاہ عالم کو شہادت کے منصب پر فائز کرنے والے اس کی لاش پر سیاست کیوں نہ کریں۔ اقتدار کی رساکشی جاری ہے، ہر طرف نظر آنے والے بینرز پر، پوسٹروں اور نعروں میں شاہ عالم کے بے گناہ مظلوم لہو کی پکار ہے۔ ہر مداری چیخ چیخ کر اسے ریاستی قتل قرار دے رہا ہے۔ ہر جگہ انصاف انصاف کی فریاد ہے، انتقام انتقام کا شور ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ عالم مر گیا ہے، اسے مار دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود شاہ عالم زندہ ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مرنے والا شاہ عالم ہی تھا۔ اپنی زندہ ہونے کے ثبوت خود شاہ عالم اچانک نمودار ہو کے دے گا۔ وہ سب سے بڑا مداری تھا اور ہے، اور میں یعنی ناصر عظیم یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا میرا کھیل بھی تمام ہونے والا ہے۔ ہر کھیل بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ ثبات ایک تغیر کو ہے۔ زمانے میں کیسے کیسے مداری تھے جن کا کھیل میں نے ختم کیا۔ میں خود ان سے بڑا مداری نہ ہوتا تو یہ ناممکن تھا۔ میں اتنا بڑا مداری کیسے بنا؟ اس سوال کا ایک شاعرانہ مگر فلسفیانہ حقیقت رکھنے والا مکمل جواب تو یہ ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کی شخصیت کی تکمیل کرنے والے کچھ عوامل تو موروثی ہوتے ہیں۔ جدید تحقیق تو یہ ہے کہ آپ کی شخصیت پیدائشی ہوتی ہے۔ آپ کی صورت کی طرح سیرت بھی قدرت کی طرف سے ایک سانچے میں ڈال کے نکلتی ہے، اور یہ سانچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ماں باپ یا ان کے بھی ماں باپ میں سے کسی کی صفات شامل ہو جاتی ہیں۔ اس سانچے کو بدلا نہیں جا سکتا۔ آپ کا چہرہ، جسمانی ساخت، رنگ روپ، بالوں یا آنکھوں کے رنگ، آواز اور انداز کی طرح آپ کی ذہنی صلاحیت اور رجحانات سب پیدائشی ہوتے ہیں۔ تاہم نفسیاتی عوامل بھی اپنا کردار ضرور ادا کرتے ہیں۔ آج کوئی کیا ہے اور کیوں ہے، اس کا جواب ماضی کے ان حالات میں تلاش کیا جا سکتا ہے جس میں اس نے پرورش پائی تھی۔ میرے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ بس میرا خیال ہے کہ میرا نام ناصر عظیم ہے تو یقیناً میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور ناصر میرا نام رکھا گیا ہوگا تو باپ نے اپنا نام جوڑ کے اسے اپنی شناخت بنا لیا ہوگا کہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ شاید اس طرح میرے باپ نے فخر بھی محسوس کیا ہو۔ ناصر کس کا بیٹا ہے؟ عظیم کا۔ جیسے علامہ اقبال نے بیٹا جاوید اقبال اور لیاقت علی خان کے بیٹے اشرف لیاقت اور اکبر لیاقت۔ اپنی انتہائی کوشش کے باوجود ابھی تک میں اپنے باپ کا پورا نام تک معلوم نہیں کر سکا۔ وہ محمد عظیم تھا، عظیم خان، عظیم الدین، مرزا عظیم بیگ۔ اس کے نام کے آگے پیچھے کیا تھا؟ وہ شیعہ تھا یا سنی، سید تھا یا پٹھان؟ وہ کہاں کا رہنے والا تھا اور کیا کرتا تھا؟ یہ سب بعد کی باتیں ہیں، ابھی تو مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ میری تلاش جاری ہے اور جاری رہے گی۔ متعدد بار ایسا ہوا کہ مجھے کسی ذریعے سے کوئی خبر ملی اور میں تصدیق کے لیے نکل کھڑا ہوا کہ شاید مجھے اپنے ماں باپ کا پتہ مل جائے، مجھے اپنا گھر مل جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ میرے کتنے بھائی بہن تھے۔
ایسی ہر تلاش مجھے نہ جانے کہاں کہاں لے گئی، مگر انجام ہر بار مایوسی پر ہوا۔ مگر میں نے حوصلہ نہیں ہارا، نہ جانے کیوں ایک امید کی کرن میرا ساتھ نہیں چھوڑتی، اور جستجو کے ہر سفر میں ناکامی کے بعد میرے یقین کو شکست سے محفوظ رکھتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ آخر کوئی تو ہوگا جو میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے کے حالات کا پورا علم رکھتا ہوگا۔ میں خود اپنے پیروں پر اپنی مرضی سے چل کے تو یتیم خانے نہیں پہنچ گیا تھا، اور وہاں رجسٹر میں یہ نام میں نے بقلم خود ہرگز نہیں لکھا ہوگا، کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ میرا نام ہے۔ ناصر عظیم بہت عام قسم کا نام ہے، جیسے محمد علی یا غلام حسین، رفیق یا سلیم احمد، عبداللہ یا عبدالقیوم۔ اگر مجھے یتیم خانے پہنچانے والا میرے نام سے بے خبر ہوتا تو اس کا ذہن کوئی عام اور سیدھا سادہ نام سوچتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے میرا نام خود مجھ سے پوچھا ہو۔ 3 سال کا بچہ بھی اپنا اور اپنے باپ کا نام ضرور بتا سکتا ہے، لیکن ماں کا نام نہیں جانتا۔ میں نے تمام امکانات پر غور کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرا کوئی ناصر نہ ہوتا اور میرے باپ کا نام نہ ہوتا تو حرامی میرے نام کا حصہ بن جاتا، اور وہاں مجھے اصل نام سے کم اور اس شرمناک صفت کے حوالے سے زیادہ پکارا جاتا۔ مگر ایسا نہیں تھا۔ ایسے لڑکے وہاں تھے جن کو باقاعدہ حرامی ہونے کی سند ملی ہوئی تھی، اور اٹھتے بیٹھتے انہیں سب کے سامنے بتایا جاتا تھا کہ وہ گناہ کی پیداوار ہیں۔ ان کا باپ کوئی بے غیرت تھا اور ان کی ماں بے حیا تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اگر خود میں نے ہی اپنا نام ناصر عظیم بتایا تھا تو پھر ایک امکان یہ ہے کہ میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا تھا، اور کسی میلے یا بازار کی بھیڑ بھاڑ میں بچے بعض اوقات گھر سے اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ واپسی کا راستہ انہیں یاد نہیں رہتا، اور وہ اتنے چھوٹے ہوں کہ کسی کو پتہ بھی نہ بتا سکیں تو بس روتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے ایسا ہی میرے ساتھ ہوا ہو، کوئی مجھے اپنے گھر لے گیا ہو۔ شاید اس کے پہلے ہی بہت بچے ہوں گے، اس کے گھر میں اور اس کے بجٹ میں مزید کسی بچے کے اخراجات برداشت کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، یا اس کی بیوی کسی لاوارث بچے کو گھر میں رکھنے پر راضی نہ ہوئی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے اس شخص نے میرے والدین کو تلاش کیا ہو، اور جب کوئی سراغ نہ ملا ہو تو مجھے یتیم خانے میں داخل کرا گیا ہو۔ دوسرا امکان یہ تھا کہ میرے والدین مر چکے ہوں، اور کسی جاننے والے عزیز یا پڑوسی نے مجھے یتیم خانے پہنچا کے گلو خلاصی کرا لی ہو۔ اگر میرے باپ کا کوئی چھوٹا موٹا مکان تھا تو اس پر کوئی قابض ہو گیا ہو اور میرے بارے میں مشہور کر دیا ہو کہ وہ گھر سے نکلا تھا مگر لوٹ کے نہیں آیا، کسی نے اسے اغوا کر لیا یا وہ خود گھر سے بھاگ گیا۔ ایسی کہانیاں عام ہیں، اور میں بھی ایسی ہی کسی کہانی کا کردار تھا۔ سب سے عجیب وہ خواب تھا جو میں اکثر دیکھتا تھا کہ میری ماں مجھے باپ سے ملوانے کے ایک پہاڑ پر لے گئی ہے، اور باپ میرا ماں کا ہاتھ تھام کے پہاڑ کی چوٹی سے کود گیا ہے۔ خوابوں کی تعبیر بتانے والے اور لاشعور یا تحت الشعور کی مدد سے تحلیل نفسی کرنے والے اس کا کوئی مطلب نہیں بتا سکتے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا تعلق ہوش سنبھالنے سے پہلے کے کسی واقعے سے ہے، مگر وہ میرے گزرے ہوئے وقت کی اس انتہا تک نہیں پہنچ پاتے جس سے یہ خواب منسوب ہو۔ وہ تحت الشعور کے تاریک مدفن کی اس گہرائی میں نہیں جھانک سکتے جہاں کوئی ناخوشگوار یاد چھپی بیٹھی ہے۔ ڈائری لکھنے کا سلسلہ تو میں نے بہت دیر سے ابھی چند سال قبل ہی شروع کیا تھا۔ میں ہر روز باقاعدگی سے ڈائری نہیں لکھتا تھا۔ جب کوئی خاص واقعہ پیش آتا تھا جو میرے ذہن کو اتنا متاثر کرے کہ اس پر اپنا نقش چھوڑ جائے تو میں فرصت ملتے ہی قلم اٹھا لیتا تھا۔ پھر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی کو سب سنا دیتا ہوں۔ میں اکیلا نہیں، میرے سامنے کوئی ہے جس سے میں مخاطب ہوں۔ یہ نہیں کہ میں اس دنیا میں اکیلا تھا اور ایسا کوئی نہیں تھا جس سے میں دل کی بات کہہ سکوں۔ ڈاکٹر کمال فاروقی جو پہلے صرف کمال تھا، چندہ اور خان جی قمر، یہ سب ایسے لوگ تھے جن سے میں کچھ چھپا ہی نہیں سکتا تھا، جن کے سامنے میں اپنا دل کھول کے رکھ دیتا تھا، اپنے دل کا سارا غبار نکال سکتا تھا۔ بیشتر واقعات جو میں نے ڈائریوں میں لکھے ان سب کے علم میں ہیں۔ اس کے باوجود میں ڈائری لکھتے وقت یہ محسوس کرتا تھا کہ میرے مقابل کوئی ہے جو میری بات بڑے دھیان سے سن رہا ہے۔ آخر
کس کے تصور سے باتیں کرتا تھا، وہ بے چہرہ بے نام ذات کس کی تھی یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ شاید میں اپنے آپ سے باتیں کرتا تھا۔ جو کچھ ڈائریوں میں ہے اس سے پہلے کے واقعات میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ کچھ یادیں بہت واضح ہیں، کچھ نامکمل اور دھندلی ہیں۔ مثال کے طور پر یتیم خانے میں گزارے ہوئے وقت کی ساری تفصیلات میری یادوں میں محفوظ نہیں ہیں، مگر کچھ یادوں کے نقش اتنے گہرے ہیں کہ مٹائے نہیں مٹتے۔ وہ کون سا یتیم خانہ تھا اور کس شہر یا قصبے میں تھا یہ میں معلوم نہیں کر سکا۔ میرے ذہن میں اس عمارت کا دھندلا سا تصور موجود ہے، کسی بہت پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر کی طرح جو 20 سال بعد ریڈ اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے، مگر اس سے عکس کی ماہیت نہیں بدلتی۔ وہ عمارت باہر سے دیکھنے میں کیسی لگتی تھی، اندر سے کیسی تھی، اس کا کیا ماحول تھا، میں آنکھیں بند کر کے یاد کروں تو سب بتا سکتا ہوں۔ اس پرانی تصویر کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اس یتیم خانے کو بہت تلاش کیا۔ جب میرے پاس وقت تھا اور وسائل تھے تو میں ایک پلان کے تحت ہر شہر اور قصبے میں گیا جہاں کوئی یتیم خانہ تھا، مگر کہیں بھی مجھے وہ جگہ نظر نہیں آئی جو میری یادداشت میں محفوظ تصویر سے مشابہ ہوتی۔ 20 سال بعد کوئی چہرہ اور کوئی جگہ اپنی اصل حالت میں نہیں ملتی۔ گلی محلے اور بازار سب بدل جاتے ہیں،